اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اپنی پاک کمائیوں میں سے اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے، اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرو، اور خرچ کرتے ہوئے خاص ناقص مال دینے کا ارادہ نہ کرو، حالانکہ اگر وہی تمہیں دیا جائے تو اسے چشم پوشی کیے بغیر قبول نہیں کرو گے، اور جان رکھو کہ اللہ بے پرواہ حمد کے لائق ہے۔ بعض لوگ صدقہ میں خراب مال دیا کرتے تھے، ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا کمایا ہوا پاکیزہ اور صاف ستھرا مال دیا کرو، نئی زمین کے پیداوار سے بھی راہ خدا میں خرچ کیا کرو، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں ناقص، گھٹیا اور ردی مال نہ دیا کرو۔ جب تم اللہ تعالیٰ سے اچھی جزا چاہتے ہو تو اس کی راہ میں مال بھی اعلیٰ درجے کا دیا کرو، اور کرو کہ جس طرح کا گھٹیا مال تم راہ خدا میں دیتے ہو، اگر وہی مال تمہیں دیا جائے تو کیا تم قبول کرو گے؟ پہلے تو تم قبول ہی نہ کرو گے، اور اگر قبول کر بھی لو تو کبھی خوش دلی سے نہ لوگے بلکہ دل میں برا مناتے ہوئے لوگے۔ تو جب اپنے لیے اچھا لینے کا سوچتے ہو تو رائے خدا میں خرچ کیے جانے والے کے بارے میں بھی اچھا ہی سوچو۔ بہت سے لوگ خود تو اچھا استعمال کرتے ہیں، لیکن جب رائے خدا میں دینا ہوتا ہے تو ناقابل استعمال اور گھٹیا قسم کا دیتے ہیں۔ ان کے لیے اس آیت میں عبرت ہے۔ اگر کوئی چیز فی نفس ہی اچھی ہے لیکن آدمی کو خود پسند نہیں تو اس کے دینے میں کوئی حرج نہیں، البتہ حرج وہاں ہے جہاں چیز اچھی نہ ہونے کی وجہ سے ناپسند ہو۔ اس آیت سے کئی مسائل معلوم ہوئے۔ نمبر 1، اس سے کمانے کی اجازت ثابت ہوتی ہے۔ نمبر 2، آیت میں نفلی اور فرض صدقات دونوں داخل ہو سکتے ہیں۔ نمبر 3، اپنی کمائی سے خیرات کرنا بہتر ہے کیونکہ فرمایا اپنی کمائیوں سے۔ نمبر 4، مال حلال سے خیرات کیا جائے۔ نمبر 5، سارا مال خیرات نہ کرے بلکہ کچھ اپنے خرچ کے لیے بھی رکھے، جیسا کہ مما میں سے کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے۔ نمبر 6، زمین کی پیداوار سے بھی رائے خدا میں دیا جائے، خواہ وہ غلے ہوں یا پھل، نیز پیداوار کم ہو یا زیادہ، بہر صورت دیا جائے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ شیطان تمہیں محتاجی کا اندیشہ دلاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی طرف سے بخشش اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ بغیر کسی دنیاوی مفاد کے رضا الہی کے لیے خرچ کرنے کے فضائل کے بیان کے بعد اس راہ میں پیش آنے والے سب سے بڑے وسوسے کا بیان کیا جا رہا ہے کہ شیطان طرح طرح سے وسوسے دلاتا ہے کہ اگر تم خرچ کرو گے، صدقہ دو گے تو خود فقیر و نادار ہو جاؤ گے، لہذا خرچ نہ کرو۔ یہ شیطان کی بہت بڑی چال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے وقت اس طرح کے اندیشے دلاتا ہے، حالانکہ جن لوگوں کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالا جا رہا ہوتا ہے وہی لوگ شادی بیاہ میں ناجائز اور جائز رسومات پر عام زندگی میں بے دریغ خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ شیطان تو تمہیں بخل اور کنجوسی کی طرف بلاتا ہے، لیکن اللہ تم سے وعدہ فرماتا ہے کہ اگر تم اس کی راہ میں خرچ کرو گے تو تمہیں اپنے فضل اور مغفرت سے نوازے گا، اور یہ بھی یاد رکھو کہ وہ پاک پروردگار بڑی وسعت والا ہے، وہ صدقہ سے تمہارے مال کو گھٹنے نہ دے گا بلکہ اس میں اور برکت پیدا کر دے گا۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ ترجمہ: اللہ جسے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے، اور جسے حکمت دی جائے تو بے شک اسے بہت زیادہ بھلائی مل گئی، اور عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں۔ حکمت سے قرآن، حدیث اور فقہ کا علم، تقوی اور نبوت مراد ہو سکتے ہیں، کیونکہ قرآن و حدیث سراپا حکمت ہے، اور فقہ اسی سرچشمہ حکمت و ہدایت سے فیض یافتہ علم ہے، اور تقوی حکمت کا تقاضا ہے، جبکہ نبوت سراسر حکمت ہے۔ البتہ یہ بات قطعی ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی کو نبوت نہیں ملے گی۔ وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ وما للظالمین من انصار۔ ترجمہ:
اور تم جو خرچ کرو یا کوئی نظر مانو اللہ اسے جانتا ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ یہاں آیت میں وعدہ اور وعید دونوں بیان کیے گئے ہیں، کیونکہ فرمایا گیا کہ تم جو خرچ کرو خواہ نیکی میں یا بدی میں، یوں ہی تم جو نظر مانو اچھے کام کی یا گناہ کے کام کی، ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تو اچھے عمل خرچ اور نظر پر ثواب دے گا، جبکہ گناہ کے عمل خرچ اور نظر پر سزا دے گا۔ یاد رہے کہ عرف میں ہدیہ اور پیشکش کو نظر کہتے ہیں۔ جیسے کسی بڑے کو کوئی چیز پیش کریں تو کہتے ہیں کہ جناب یہ آپ کی نظر کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، نظر شرعی، شرع میں نظر عبادت اور قربت مقصودہ ہے، اسی لیے اگر کسی نے گناہ کرنے کی نظر مانی تو وہ صحیح نہیں ہوئی۔ نظر خاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے، اور یہ جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے نظر کرے اور کسی ولی کے آستانہ کے فقراء کو نظر کے صرف کرنے کی جگہ مقرر کرے۔ مثلا کسی نے یہ کہا کہ یا اللہ میں نے نظر مانی اگر تم میرا فلاں مقصد پورا کر دے کہ فلاں بیمار کو تندرست کر دے تو میں فلاں ولی کے آستانہ کے فقراء کو کھانا کھلاؤں، یا وہاں کے خدام کو روپیہ پیسہ دوں، یا ان کی مسجد کے لیے فلاں سامان مہیا کروں گا، تو یہ نظر جائز ہے۔ شرعی نظر صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کے معنی ہے غیر لازم عبادت کو لازم کر لینا۔ ہاں، اس نظر کا مصرف اولیاء اللہ کے غریب مجاور بھی ہو سکتے ہیں، جیسا کہ بیان ہو چکا ہے۔ نمبر دو، نظر کی دوسری قسم یعنی لغوی نظر، جسے عرفی نظر بھی کہتے ہیں، جو نذرانہ کے معنی میں ہے، وہ مخلوق کے لیے بھی ہو سکتی ہے، جیسے بزرگان دین کے لیے نظر و نیاز کی جاتی ہے، مزارات پر چادر چڑھانے کی نظر مانی جاتی ہے۔ اس طرح کی نظروں کا پورا کرنا ضروری نہیں، البتہ بہتر ہے۔ ان تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم واللہ بما تعملون خبیر۔ ترجمہ: اگر تم اعلانیہ خیرات دو گے تو وہ کیا ہی اچھی بات ہے، اور اگر تم چھپا کر فقیروں کو دو تو یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے، اور اللہ تم سے تمہاری کچھ برائیاں مٹا دے گا، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ صدقہ خواہ فرض ہو یا نفل، جب اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے دیا جائے اور ریا سے پاک ہو تو خواہ ظاہر کر کے دیں یا چھپا کر، دونوں بہتر ہیں، لیکن صدقہ فرض کو ظاہر کر کے دینا افضل ہے اور نفل کو چھپا کر، اور اگر نفل صدقہ دینے والا دوسروں کو خیرات کی ترغیب دینے کے لیے ظاہر کر کے دے تو یہ اظہار بھی افضل ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجمع عام میں صدقہ کی ترغیب دیتے اور صحابہ کرام سب کے سامنے صدقات پیش کرتے۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور عثمان غنی کے اعلانیہ صدقات میں یہی حکمت تھی۔ صدقات کی مزید فضیلت یہ بیان ہوئی کہ اس سے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں۔ احادیث میں صدقہ کے بے پناہ فضائل مذکور ہیں، جیسے صدقہ غضب الہی کو بجھاتا اور بری موت دور کرتا ہے، گناہ مٹاتا ہے، برائی کے 70 دروازے بند کرتا ہے اور بری قضا ٹال دیتا ہے۔ صدقہ دینے سے روزی اور مدد ملتی ہے، عمر بڑھتی ہے، آفتیں دور ہوتی ہیں، نیز بلا صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ اکثر و بیشتر اعمال میں یہی قاعدہ ہے کہ وہ خفیہ اور اعلانیہ دونوں طرح جائز ہیں، لیکن ریاکاری کے لیے اعلانیہ کرنا حرام ہے اور دوسروں کی ترغیب کے لیے کرنا ثواب۔ مشائخ اور علماء بہت سے اعمال اعلانیہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے مریدین اور متعلقین کو ترغیب ہو۔ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون۔ ترجمہ: لوگوں کو ہدایت دے دینا تم پر لازم نہیں، ہاں اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور تم جو اچھی چیز خرچ کرو تو وہ تمہارے لیے ہی فائدہ مند ہے، اور تم اللہ کی خوشنودی چاہنے کے لیے ہی خرچ کرو، اور جو مال تم خرچ کرو گے اور تمہیں پورا دیا جائے گا اور تم پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشیر و نذیر اور داعی یعنی دعوت دینے والے بنا کر بھیجے گئے۔ آپ کا فرض دعوت دینے سے پورا ہو جاتا ہے اور اس سے زیادہ جد و جہد آپ پر لازم نہیں۔ یہ مضمون قرآن مجید میں بکثرت بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد فرمایا گیا کہ تم جو خرچ کرتے ہو اس کا فائدہ تم ہی کو ہوگا، کہ دنیا میں مال میں برکت اور آخرت میں ثواب کا ذخیرہ ہوگا، لہذا جب اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے تو جس پر
خرچ کرتے ہو اس پر احسان نہ جتاؤ، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لیے خرچ کرو اور ایک ذرہ برابر دنیوی نفع حاصل کرنے کی تمنا نہ کرو۔ اخلاص کے ساتھ کیے گئے عمل کا ایک ذرہ بھی ضائع نہیں ہوگا، بلکہ بارگاہ الہی سے برابر کا صلہ تو ضرور دیا جائے گا، اور فضل الہی سے وہ صلہ 700 گناہ سے کروڑوں گناہ تک ہو سکتا ہے۔ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض ويحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم۔ ترجمہ: ان فقیروں کے لیے جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے، وہ زمین میں چل پھر نہیں سکتے، ناواقف انہیں سوال کرنے سے بچنے کی وجہ سے مالدار سمجھتے ہیں، تم انہیں ان کی علامت سے پہچان لوگے، وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، اور تم جو خیرات کرو اللہ اسے جانتا ہے۔ گزشتہ آیات میں صدقہ دینے کی ترغیب دی گئی۔ یہاں بتایا گیا کہ ان کا بہترین مصرف وہ فقراء ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو جہاد اطاعت الہی کے لیے روک رکھا ہے۔ یہ آیت اہل صفہ کے حق میں نازل ہوئی۔ ان حضرات کی تعداد 400 کے قریب تھی۔ یہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں حاضر ہوئے تھے۔ یہاں نہ ان کا مکان تھا اور نہ کنبہ قبیلہ، اور نہ ان حضرات نے شادی کی تھی۔ ان کے تمام اوقات عبادت میں صرف ہوتے تھے۔ رات میں قرآن کریم سیکھنا، دن میں جہاد کے کام میں رہنا ان کا شب و روز کا معمول تھا۔ انہی حضرات کے صف میں وہ مشائخ، علماء، طلباء، مبلغین، خادمین دین داخل ہیں جو دینی کاموں میں مشغولیت کی وجہ سے کمانے کی فرصت نہیں پاتے۔ یہ لوگ اپنی عزت وقار اور مروت کی وجہ سے لوگوں سے سوال بھی نہیں کر پاتے اور اپنے فقر کو چھپانے کی بھی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا گزارا بہت اچھا ہو رہا ہے، لیکن حقیقت حال اس کے برعکس ہوتی ہے۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو ان لوگوں کی زندگی کا مشقت سے بھرپور ہونا بہت سی علامات و قرائن سے معلوم ہو جائے گا۔ ان کے مزاج میں تواضع اور انکساری ہوگی، چہرے پر ذوف کے آثار ہوں گے اور بھوک سے رنگ زرد ہوں گے۔ ہمارے ہاں دین کے اس طرح کے خادموں کی کمی نہیں ہے، اور ان کی غربت و محتاجی کے باوجود انہیں مالدار سمجھنے والے ناواقفوں اور جاہلوں کی بھی کمی نہیں۔ شاید ہمارے زمانے کا سب سے مظلوم طبقہ یہی ہوتا ہے۔ اس چیز کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو عالم اس لیے نہیں بناتے کہ یہ کھائیں گے کہاں سے۔ جب اس بات کا علم ہے تو یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ جو علماء و خادمین دین موجود ہیں وہ کیسے گزارا کر رہے ہوں گے۔ اصحاب صفہ کی حالت پر مذکورہ آیت کا نزول صرف کوئی تاریخی واقعہ بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہمیں سمجھانے، نصیحت کرنے اور ترغیب دینے کے لیے۔ علماء اور مبلغین کی گھروں کی پریشانیاں ختم کر دیں، پھر دیکھیں کہ دین کا کام کیسے تیزی سے ہوتا ہے۔ سمجھنے کے لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ان 10 نکات کو پڑھ لیں، جن میں بار بار علماء کی معاشی حالت سے دارنے کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا، مولانا روپیہ ہونے کی صورت میں اپنی قوت پھیلانے کے علاوہ گمراہوں کی طاقتیں توڑنا بھی انشاءاللہ العزیز آسان ہوگا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ گمراہوں کے بہت سے افراد صرف تنخواہوں کے لالچ سے زہر اگلتے پھرتے ہیں۔ ان میں جسے 10 کی جگہ 12 دیجیے، اب آپ کسی کہے گا، یا کم از کم بلکمہ دوختہ تو ہوگا۔ دیکھیے حدیث کا ارشاد کیسے صادق ہے کہ آخر زمانہ میں دین کا کام بھی درہم و دینار سے چلے گا۔ اور کیوں نہ صادق ہو کہ صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، عالم ما کان و ما یکون کی خبر ہے۔ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ترجمہ: وہ لوگ جو رات میں اور دن میں پوشیدہ اور اعلانیہ اپنے مال خیرات کرتے ہیں، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جہاں ان لوگوں کا بیان ہے جو رائے خدا میں خرچ کرنے کا نہایت شوق رکھتے ہیں اور ہر حال میں یعنی دن رات خفیہ اعلانیہ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حق میں نازل ہوئی جب آپ نے رائے خدا میں 40,000 دینار خرچ کیے تھے، 10,000 رات میں اور 10,000 دن میں، 10,000 پوشیدہ اور 10,000 ظاہر کر کے۔ ایک اور یہ ہے کہ یہ آیت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حق میں نازل ہوئی جب آپ کے پاس فقط 4 درہم تھے اور کچھ نہ تھا، اور آپ نے ان چاروں کو خیرات کر دیا، ایک رات میں، ایک دن میں، ایک کو پوشیدہ اور ایک کو ظاہر۔ آیت کریمہ میں رات کے خرچ کو دن کے خرچ سے
اور خفیہ خرچ کو اعلانیہ خرچ سے پہلے بیان فرمایا۔ اس میں اشارہ ہے کہ چھپا کر دینا ظاہر کر کے دینے سے افضل ہے۔ ان سب خرچ کرنے والوں کے لیے بارگاہ الہی سے اجر و ثواب اور قیامت کے دن غم اور خوف سے نجات کی بشارت ہے۔ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله فمن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ ترجمہ: جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر اس شخص کے کھڑے ہونے کی طرح جسے آصیب نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو۔ یہ سزا اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے کہا خرید و فروخت بھی تو سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ نے خرید و فروخت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ تو جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آئی پھر وہ بعد آ گیا تو اس کے لیے حلال ہے وہ جو پہلے گزر چکا، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور جو دوبارہ ایسی حرکت کریں گے تو وہ دوزخی ہیں اور اس میں مدتوں رہیں گے۔ گزشتہ آیات میں مال خرچ کر کے رضا الہی اور جنت کمانے والوں کا بیان تھا۔ اسی مال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا غضب اور جہنم کمانے والوں کا بیان ہے۔ چنانچہ ان لوگوں کے بڑے طبقے یعنی سود خوروں کا بیان اور انجام اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ سود کو حرام فرمانے میں بہت سی حکمتیں ہیں۔ ان میں سے بعض یہ ہیں کہ سود میں جو زیادتی لی جاتی ہے وہ مالی معاوضے والی چیزوں میں بغیر کسی عوض کے مال لیا جاتا ہے، اور یہ صریح ناانصافی ہے۔ سود کی حرمت میں دوسری حکمت یہ ہے کہ سود کا رواج تجارتوں کو خراب کرتا ہے، کہ سود خور کو بے محنت مال کا حاصل ہونا تجارتوں کی مشقتوں اور خطروں سے کہیں زیادہ آسان معلوم ہوتا ہے، اور تجارتوں کی کمی انسانی معاشرت کو نقصان پہنچاتی ہے۔ تیسری حکمت یہ ہے کہ سود کے رواج سے باہمی محبت کے سلوک کو نقصان پہنچتا ہے، کہ جب آدمی سود کا عادی ہوا تو وہ کسی کو قرض حسنہ سے امداد پہنچانا گوارا نہیں کرتا۔ چوتھی حکمت یہ ہے کہ سود سے انسان کی طبیعت میں درندوں سے زیادہ بے رحمی پیدا ہوتی ہے، اور سود خور اپنے مقروض کی تباہی و بربادی کا خواہش مند رہتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی سود میں اور بڑے بڑے نقصان ہیں، اور شریعت کی سود سے ممانعت عین حکمت ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود دینے والے، لینے والے، اس کے کاغذات تیار کرنے والے اور اس کے گواہوں پر لعنت فرمائی ہے، اور فرمایا کہ وہ سب گناہ میں برابر ہیں۔ سود خور قیامت میں ایسے مخبوط الحواس ہوں گے اور ایسے گرتے پڑتے کھڑے ہوں گے جیسے دنیا میں وہ شخص جس پر بھوت سوار ہو، کیونکہ سود خور دنیا میں لوگوں کے لیے بھوت بنا ہوا تھا۔ آج کل سودی قرضہ لینے دینے کا ابتدائی انداز تو بڑا مہذب ہوتا ہے، اچھے اچھے ناموں سے اور خوش کن ترغیبات سے دیا جاتا ہے، لیکن کچھ ہی عرصے بعد قرض دینے والوں کی خوش اخلاقی، ملنساری اور چہرے کی مسکراہٹ سب رخصت ہو جاتی ہے، اور اصل چہرہ بے نقاب ہو جاتا ہے، جو گالیاں دے رہا ہوتا ہے، ہنڈے بھیج رہا ہوتا ہے، گھر کے باہر کھڑے ہو کر ذلیل و رسوا کر رہا ہوتا ہے، دکان، مکان، فیکٹری سب پر قبضہ کر کے فقیر و کنگال اور محتاج و کلاش کر کے بے گھر اور بے زر کر رہا ہوتا ہے۔ یہاں سود خوروں کا وہ شبہ بیان کیا جا رہا ہے جو زمانۂ اسلام سے پہلے سے لے کر آج تک چلا آ رہا ہے، وہ یہ کہ تجارت اور سود میں کیا فرق ہے۔ دونوں ایک جیسے ہیں۔ تجارت میں کوئی سامان دے کر نفع حاصل کیا جاتا ہے اور سود میں رقم دے کر نفع حاصل کیا جاتا ہے، حالانکہ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ غور کریں کہ تجارت کرنے سے حسن سلوک میں فرق نہیں آتا، آدمی سست، قائل اور مشقت سے جی چرانے والا نہیں بنتا، اپنے مال کو خطرے پر پیش کرتا ہے، نفع نقصان دونوں کی امید ہوتی ہے، وہ دوسرے کی بربادی اور محتاجی کا آرزومند نہیں ہوتا۔ جبکہ سود والا بے رحم ہو جاتا ہے، وہ مفت میں کسی کو رقم دینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، انسانی ہمدردی اس سے رخصت ہو جاتی ہے۔ قرض لینے والا چاہے ڈوبے چاہے مرے تباہ ہو، یہ بہر صورت اسے نچوڑنے پر تلا رہتا ہے۔ آخر یہ سب فرق کیا ہے؟ تجارت اور سود کو ایک جیسا کہنے والوں کو کیا یہ فرق نظر نہیں آتا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ چونکہ سود کا لین دین ایک عرصے سے چلا آ رہا تھا تو فرمایا گیا کہ جب حکم الہی نازل ہو گیا تو اب اس پر عمل کرتے ہوئے جو آئندہ سود لینے سے بعد آ گیا تو حرمت کا حکم نازل ہونے سے پہلے جو وہ لیتا رہا اس پر کوئی گرفت نہ ہوگی، اور اس کے معافی کا معاملہ بلکہ ہر امر و نہی کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ جو حرمت کا حکم اترنے کے بعد بھی سود کھائے گا تو وہ جہنم کا مستحق ہے، اور اگر حلال سمجھ کر کھایا تو کافر ہے، ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کیونکہ کسی بھی حرامی قطعی کو حلال جاننے والا کافر ہے۔
يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ترجمہ: اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی ناشکرے بڑے گناہگار کو پسند نہیں کرتا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور سود خور کو برکت سے محروم کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سود خور کا نہ صدقہ قبول کرے، نہ حج، نہ جہاد، نہ رشتہ داروں سے حسن سلوک۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے جبکہ صدقہ و خیرات کو زیادہ کرتا ہے، دنیا میں اس میں برکت پیدا فرماتا ہے اور آخرت میں اس کا اجر و ثواب بڑھاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ روم: اور جو تم اللہ کی رضا چاہتے ہوئے زکوٰۃ دیتے ہو تو وہی لوگ اپنے مال بڑھانے والے ہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص کھجور برابر حلال کمائی سے صدقہ کرے اور اللہ حلال ہی کو قبول فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس صدقے کو قبول فرماتا ہے، پھر اسے اس کے مالک کے لیے پرورش کرتا ہے جیسے تم میں کوئی اپنے بچڑے کی تربیت کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔